کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد ولم يكن له كفوا أحد۔ ایک جاگ دے چور سانے ہوتے، ایک جاگ دے دکھی بیمار راتی، ایک جاگ دے عشق دی مرز والا، ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی۔ او وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے، بس اکو جاگ دے پروردگار راتی۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد تسی تھوڑا تھوڑا اگے نہیں تشریف لے کے آؤں، تھوڑا تھوڑا ہلو تاکہ سستی ختم ہو، ٹیک بھی چھڑ دیں۔ جڑے نا جی بزرگ ہو ٹیک لگائی رکھن تے نوجوانہ دا کی کام ہے، تو انہوں کنے دیوار نہ لا دیتا ساڑھے ہوندے ہیں، آجو تھوڑا بزرگ لائی رکھیں۔ جڑے ٹائم تو پہلے بزرگ بنے نا تھوڑے جے اگے آ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات محترم، اللہ دی توفیق و رحمت دے نال بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب تسی احباب سماعت فرما چکے ہو۔ میرے تو بعد بھی انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں مختصر وقت دے اندر قرآن کریم فرقان حمید دی معروف سورت اخلاص اے دے موضوع دے حوالے دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہر مسلمان اس بات نو جاند ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے مل کے کہو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر نو اے بنیادی دعوت دے کے دنیا تے مبعوث فرمایا کہ او اللہ دے بندیاں دا تعلق اللہ دے نال جوڑے اور اللہ دے بندیاں نو اللہ ذوالجلال دا حقیقی تعارف کرائے۔ جب تک اسی اپنے خالق اور مالک دی قدرت اور او دی طاقت اور او دے اختیارات اور او دی حیثیت نو نہیں سمجھ سکتے، اتنی دیر تک اسی کما حق ہو او دی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے تسی جان دے ہو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو ایک گزارش میری ہوئے گی بالادب، ویسے اٹھنا بیٹھنا تسی بند کرو، جزاکم اللہ۔ بس ہوں جڑے بیٹھے ہو بیٹھے رہا جی، آنا جانا بار بار میری تو سمجھ تو باہر ہے بھی ایک خطیب سن کے تھک گئے۔ اجے تو میرے خیال 10 تاریخ نو پھر اتنے جلسہ، ہاں جی انشاءاللہ۔ کڈے تسی ذوق والے بندے ہو ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک اس محبت نو اور اس جذبے نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے بات ارشاد فرمائی ہے، میرے پاک پیغمبر جی، قل هو اللہ احد، لوگاں نو اے بات دسو کہ اللہ ایک کوئی ہے۔ اللہ کتنے نے؟ جنہوں پتہ ہے وہ دے بولے کتنے نے؟ اللہ احد، اللہ دو نہیں جس طرح مجوسیاں نے آکھیا، هو اللہ احد، اللہ تین نہیں جس طرح عیسائیاں نے آکھیا، هو اللہ احد، اللہ 360 نہیں جس طرح مکے والیاں نے آکھیا، هو اللہ احد، اللہ کئی ہزار اور لاکھ نہیں جس طرح کئی کلمہ پڑھنے والیاں نے آکھیا۔ اللہ ایک کوئی، ایک کو اللہ ہے جس مالک نے زمین بنائی ہے اور آسمان بنایا ہے۔ زمین دا مالک بھی اللہ، آسمان دا مالک بھی اللہ، پھر اپنی ملکیت نو دنیا دے سامنے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے جدوں دی جتنی زمین بنائی ہے او دے اندر ایک ذرہ بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکیا، کوئی کمی نہیں کر سکیا، زمین نو کسے دوسری جگہ تے لے کے نہیں جا سکیا۔ بڑے بڑے آئے زمین دے مالک، زمین دے اوپر قبضے کرنے والے، نسل در نسل دیوانی دے کیس لڑن والے، کدھر گئے عاد اور سمود، کدھر گئے اللہ دے باغی، کدھر گئے انساناں دے دھڑ اور سر نو الگ کر کے انہاں دے مینار بنان والے، کدھر گئے؟ زمین اج بھی اوتھے موجود، دیکھو زمین نو زمین موجود، دیکھو زمین دے مالکاں نو کتھے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہیں نے جی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جی، کیوں؟ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، او دی وجہ تو مسائل بڑے جنم لے رہے ہیں۔ بھئی آبادی زیادہ ہو گئی ہے تے زمین ہور بنا لو، زمین دے اندر اضافہ کر لو، ہے کسے ٹیکنالوجی دا کمال، ہے کسے دے اندر طاقت، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین بھی اللہ دی آسمان بھی اللہ دا، وما بینہما، انہ دے درمیان جو کچھ ہے سب دا مالک اللہ، وما تحت السرا، تحت السرا دا مالک بھی اللہ۔ او میرے بھائیو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہی اللہ دی، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ذوالجلال دا، اور جدوں او مالک کوئی چیز بنام دا ارادہ کرے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
کن کہے ہر چیز بن جائے، او میرا پروردگار عزت دا مالک ذلت دا مالک، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اولاداں دین والا، بیٹے اور بیٹیاں دین والا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ توجہ میری طرف رہے، بڑی اہم بات میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں۔ او میرا اللہ کتنا زبردست ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، رب المشرق والمغرب ہے، رب المشارق والمغارب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے، جن و بشر دا مالک ہے، حجر و شجر دا مالک ہے، زیر و زبر دا مالک ہے، انسانہ اور حیوانات دا مالک ہے، درندیاں اور پرندیاں دا مالک ہے، چوپایاں دا مالک ہے، حضرات دھاڑنے والے، رینگنے والے، چیخنے والے، چلانے والے، غرانے والے اور مٹھی آواز دے نال بولن والے، ہر چیز دا مالک ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دا مالک ہے، عزت دا مالک ہے، تخت دا مالک ہے، تختہ دار دا مالک ہے۔ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتھوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جئی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ او ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹہ پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن اللہ جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چن تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ میرا پروردگار کیسا ہے، کیسا طاقتور ہے، اربع انسان بنائے، شکلاں نہیں مل دیاں آپس دے اندر، فنگر پرنٹ نہیں مل دے آپس دے اندر، قسمتاں نہیں مل دیاں آپس دے اندر، ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے دو موتی، ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں، ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں، ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں، ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں، ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے، ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے، ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر، ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے، ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث سے جہنم، ایک کا اجر بقا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حبیب الرحمن سیاسہ۔ کیسا پروردگار ہے، کتنا طاقتور ہے، دنیا نو بنایا، کائنات دے نظام نو چلایا، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ ایک وقت آئے گا، او پروردگار عالم دی ذات کتنا باخبر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کتنا باخبر ہے۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا آئی بی بی خولا اور آگے نبی پاک علیہ السلام دے نال باتاں کر رہی ہے، نال میری طرف بھی دیکھ رہی ہے، کتے اے نہ سن لوے، نبی پاک دے نال جھگڑا کر رہی ہے۔ میں قربان جاواں پروردگار عالم دی قوت سماعت تے کہ میرے پروردگار نے عرش معلی دیاں بلندیاں تے اس بی بی دی بات نو سن بھی لیا، او دا جواب قرآن دے اندر اتار بھی دیتا، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ او مالک اعلان کر رہے ہیں، اوے فنکاریاں دکھلانے والے یاد رکھ، میری طرف دیکھ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیریاں اکھاں دی خیانت نو بھی میں جاننا،
تیرے دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں تو میں باخبر ہاں اندھیری کالی رات ہوئے کالے رنگ دا کیڑا ہوئے کالے رنگ دا کالے رنگ دے پتھر دے اوپر جا رہا ہوئے میں پروردگار انہوں دیکھ بھی رہا او دے قدمہ دی آواز سن بھی رہا اکو اللہ حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا او مالک الملک ہے فرمایا ہو اللہ احد اے ساریاں حکومتاں اور اختیارات دا مالک اکو اللہ ہے اکو اللہ ہے اکو اللہ ہے ہو اللہ احد اگے اللہ ذوالجلال نے کی اعلان فرمایا وہ آواز چھڑو جڑی کاری صاحب بری سے وہ چھڑو حضرات ذرا توجہ کرنا مالک کائنات نے کی فرمایا اگے فرمایا اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے کی مطلب اللہ ذوالجلال کسے دے اگے مجبور نہیں دنیا دی کوئی طاقت اللہ نو مجبور نہیں کر سکتی میرا پروردگار نہ کسے دی طاقت دے اگے مجبور نہ کسے دی محبت دے اگے مجبور دو ہی چیزاں نے جنہ دی وجہ تو انسان مجبور ہو جاندہ ہے حضرات ذرا توجہ کرنا سانو کسی نال کم ہوئے اسی دیکھنے کہ لے کے کنوں جائیے کم واسطے اسی کسی ایم این اے دی سفارش کسی افسر دی سفارش وہ کم کرنے والا بھی اگوں دیکھدا ہے کہ اگر میں دی بات نو نہ منیا ہو سکتا ہے کل نو میرے کوئی نقصان پہنچائے تبادلہ کر دوے طاقت دے اگے مجبور ہو کے وہ کم کر دیندا ہے یا پھر اسی کسی بڑے ہی پیارے نو لے جانے ہیں وہ دیکھدا ہے کہ میرا بڑا محترم آ گیا محسن آ گیا پیارا آ گیا میں نو موڑ نہیں سکتا دنیا کم کر دی ہے طاقت دے کے مجبور ہو کے محبت دے کے مجبور ہو کے اللہ فرماندے نے اللہ الصمد اللہ نہ کسی دی طاقت دے کے مجبور ہے نہ کسی دی محبت دے کے مجبور ہے کیسی ذات بڑے بڑے آئے فرعون جیسے نمرود جیسے آیا نا نمرود تو ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے قادر حضرت خدا جو بنائے او بنا سکدے جدا عقیدہ ذرا اونچی سبحان اللہ کہے ہے قادر حضرت خدا جو بنائے او بنا سکدے اے مالک کی ارض و سما جو منائے او منا سکدے کیویں نمرود کیتی آکڑ وڈائی ہائی دعویٰ کیتا خدائی دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال کئی آخر سر تے مار پئی اوے دنیا دی مستی وچ غرق ہویا سال کئی آخر سر تے مار پئی تے ہویا کیے پیدا تھیا پتنگ انہیں آن کیتی جنگ گیا نک وچ لنگ پتنگ کنوں کیندے پتنگ وہ قاری صاحب کہہ رہے سن نا نبی پاک علیہ السلام اپنے حصے دی کھیر پیندے ہن تو میں کہا ان پتہ نہیں ساتھی نو سمجھ آ رہی کھیر سریکی دے اندر دودھ نو کہندے دودھ نو کہندے تے پتنگ بھی مچھر نو کہندے پیدا تھیا پتنگ انہیں آن کیتی جنگ گیا نک وچ لنگ اوے سر جتیاں دے نال خدا جیندہ بنائے او بنا سکدے اے ہے طاقت اللہ الصمد اللہ ذوالجلال دی طاقت پروردگار عالم اللہ ذوالجلال کسے دی طاقت دے اگے مجبور نہیں دنیا نے دیکھے آئے فرعون نو بحر کلزم دے اندر گوتے کھاندے ہویا اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے ذلیل کر دیتا کائنات نے دیکھے اپنی نگاہاں دے نال قارون نو زمین دے اندر اپنے خزانے سمیت دھنس دے ہویا اللہ ذوالجلال مالک کائنات دی طاقت نو دنیا نے دیکھیا عاد اور سمود نو پہاڑاں دے نال وج دیا ہویا ذلیل ہوندیا ہویا اے اللہ ذوالجلال دی طاقت ہے اللہ ذوالجلال دی طاقت چشم کائنات نے دیکھیا اللہ اکبر جناب لوط علیہ السلام دی قوم نو آسمان دیاں بلندیاں تے اٹھ جناب اٹھا کے فرشتے آنے زمین دے اوپر پٹخ دیتا آج بھی وہ جگہ جناب سطح سمندر تو کتنے 100 میٹر تھلے ہے بحر مردار اللہ اکبر اے اللہ دی طاقت ہے اللہ کسے دی طاقت
دے اگے مجبور نہیں۔ اوے آ میرے مسلمان بھائی، جس بات دی میں تینوں دعوت دینی چاہ رہا ہوں اور جس بات دے متعلق اج دا کلمہ گو بھی جناب دورے معیار دا شکار ہو گیا، کلمہ گو بھی جناب تذبذب دا شکار ہو گیا کہ پتہ نہیں اے کم تے ہو سکدا ہے، وہ ہے محبت۔ لوگ کہندے نے اللہ محبت دے اگے مجبور ہو جاندا ہے، فلاں اللہ نو مجبور کر لے گا، فلاں اللہ نو مجبور کر لے گا۔ آئیے میں تاریخ دی صرف ایک مثال بیان کرنی چاہ رہا ہوں، ذرا محبت دے نال میری بات تے غور کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے نہیں بول دے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے نے اللہ ذوالجلال دے دین دے علم نو لہران واسطے مدینہ المنورہ تو نکلے مکہ المکرمہ دی طرف۔ اللہ ذوالجلال دا پیغمبر، آخری پیغمبر، دنیا دا جرنیل اعظم، صحابہ دے 10,000 دے لشکر دی قیادت فرماندے ہوئے نکلے۔ اللہ اکبر، مدینہ جا رہے نے پہلی مرتبہ بڑی شان و شوکت دے نال مکہ المکرمہ دی طرف اللہ ذوالجلال دے حکم دی تعمیل دے اندر۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اور میرا عقیدہ کی ہے مکہ مکہ ہی ہے تے بولو مدینہ 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 ہی، گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ سارے نہیں بول دے، ایک باری اونچی کہہ دے ہو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو میرے بھائیو، ایک باری ایک ہاتھ چک کے کہہ دے ہو، گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا؟ اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا؟ جائیں گے حرم کو انشاءاللہ، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا؟ مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا؟ میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے ہر مسلمان اس بات دی تمنا کردا ہے، اس بات دی آرزو رکھدا ہے، کیڑی گل دی؟ گلی ہوندی مدینے دی، گلی ہوندی مدینے دی، ٹرن داتا مزایوں دا، گلی ہوندی مدینے دی، ٹرن داتا مزایوں دا، اے باغوں دے کھجوراں دے، اے باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مزایوں دا، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے ہونی ہے، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے ہونی ہے، پر قبر ہوندی بقی دے وچی، قبر ہوندی بقی دے وچی، مرن داتا مزایوں دا۔ میرے پیغمبر نکلے، کائنات دے امام نکلے، صحابہ دی جماعت نو نال لے کے نکلے تے توجہ کرنا، اللہ دی توفیق دے نال مکہ المکرمہ نو فتح کیتا، 360 بتاں نو گرایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَضَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا دے نعرہ توحید نو بلند کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو کامیابیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میری بات دے اوپر غور کرنا ذرا، ایتھے ہی میرے
پاک پیغمبر نو پتہ چل گیا، کونین دے تاجدار نو پتہ لگ گیا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہنین دے میدان دے اندر شورش ہو رہی ہے، اللہ دے پیغمبر دے نہ لڑائی دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سرکار مدینہ نے کی فرمایا؟ آگا فرما دے رہو میرے صحابہ، اللہ ذوالجلال نے کامیابیاں دے دیتیاں، سفر دیاں تھکاوٹاں بہت زیادہ نے، لیکن میں اللہ دا نبی تو انہوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسی واپس جے مدینے نہیں جانا، یہ تو رخت سفر بن لئیے ہنین دی طرف، تاکہ انہاں دی بچی کچی طاقت نو بھی ختم کر دئیے، بھی مکا دئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسے بھی صحابی نے بہانہ نہیں لگایا، کسے بھی صحابی نے ادھر پیش نہیں کیتا۔ 10,000 دا لشکر جرار اللہ اکبر 12,000 دے اندر تبدیل ہو گیا۔ 12,000 میرے پیغمبر دی قیادت دے وچ جدوں نکلے نا تے پہلی مرتبہ مسلماناں نے اپنی اتنی شان و شوکت دیکھی، اتنی بڑی تعداد دیکھی، اتنیاں لمبیاں سواریاں دیکھیاں، اتنیاں لمبیاں قطاراں دیکھیاں۔ اللہ اکبر، صحابہ دے جناب دل باغ باغ ہو گئے، اعصاب مضبوط ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچ دا معیار بلند ہو گیا۔ اس طرح لگدا ہے، اس طرح لگدا ہے جویں کوئی سمندر ٹھاٹھا ماردا ہویا جا رہا ہے۔ 12,000 نفوس قدسیہ پیغمبر دی قیادت دے اندر جا رہے تے نبی دے صحابہ دے ذہن دے اندر ایک گل آ گئی، کیڑی؟ بدر وچ اسی تھوڑے، مقابلے وچ زیادہ، احد وچ اسی تھوڑے، مقابلے وچ زیادہ، خندق وچ اسی تھوڑے، مقابلے وچ زیادہ۔ اج پہلا موقع ہے، اسی یہاں 12,000 مقابلے دے اندر نے 4,000۔ اج مزہ آئے گا لڑائی، نہ دی ایسی دی تیسی۔ یہ بات صحابہ دے دین دے اندر آ گئی، صحابہ دے دین دے اندر آ گئی، صحابہ دے دین دے اندر۔ کیڑے صحابہ؟ اللہ دی قسم ہے، زمین دی اس پشت دے اوپر جدوں دی زمین بنی ہے، کسے بھی پیغمبر دی امت دے اندر اتنی عظمت والے اور اتنے مقدس لوگ نہیں آئے، اتنی عظمت والے پیغمبر دے صحابہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہ دیاں زندگیاں دے اندر اللہ ذوالجلال راضی ہو چکے، او پیغمبر دے صحابہ جنہ نے تن من دن قربان کر دیتا، او پیغمبر دے صحابہ۔ حضرات کون نے کون جنہ دے متعلق میں اپنی محبت دا اظہار کر کے تیرے ذوق نو ذرا مزید بیدار کردہ چلا جاواں۔ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ او پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر، صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لے ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولے انتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا، آگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا۔ کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ تکبیر دا نعرہ تسی ایڈا اونچی لایا، میرا خیال مودی بھی اٹھ کے باہر آ گیا ہونا بھی کم از کم تکبیر دا نعرہ تے پھر سارے بول کے نعرہ تکبیر۔ میرے بھی کئی بڑے حیران ہو کے مولوی والے دیکھ رہے ہیں، بولو کوئی تھوڑا جا نعرہ تکبیر۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے دین اندر یہ بات آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا بدر دے اندر یا اللہ، احد دے اندر یا اللہ کامیابی، یا اللہ مدد، خندق دے اندر یا اللہ مدد۔ اج تھوڑی جی تعداد زیادہ ہو گئی تے کہیں دے ساڑی تعداد بڑی ہو گئی ہے۔ دیکھ لینے ہیں تعداد نو بھی دیکھ لینے ہیں۔ حضرات پھر ہویا کی، صحابہ اکرام جا رہے ہیں، رات دا پچھلا پہرے وادی دے اندر داخل ہون لگے نے۔ صحابہ دے دین اندر یہ بات سی کیڑا رات نو لڑائی ہونی ہے،
اسی جا کے کوئی اپنی جگہ جگہ بناواں گے، خیمے لگاواں گے، صبح ہوئے گی صف دے نال صف لگے گی، انہاں دے پہلوان میدان اندر آن گے، ساڈے پہلوان میدان اندر جان گے، مبارزت ہوئے گی، جڑا عرب دا ایک باقاعدہ دستور قاعدہ اور کلیہ ہے، او دے مطابق لڑائی ہوئے گی، رات نو لڑائی نہیں ہونی، صحابہ نو بھی پتہ نہیں، اللہ اکبر، کسے نو کوئی پتہ نہیں، اور ادھر مشرکین کافر دا تے بھروسہ ہی اپنے وسائل تے ہوندا ہے، انہوں نے پتہ سی ساڈی تعداد تھوڑی ہے، انہوں نے صبح ہوم دا انتظار ہی نہیں کیتا، رات نو ہی بیٹھ گئے بالکل تیاری کر کے، تیر اپنے کمانہ تے چڑھا کے، نیدیاں دے ترکش ہتھاں دے اندر پکڑ کے، درختاں دے اوپر، غاراں دے اندر، پتھراں دے پیچھے بالکل تیار ہو کے بیٹھے نے۔ ہن صحابہ دا لشکر پیغمبر دی قیادت دے اندر وادی دے وچ داخل ہویا ہے، اچانک تیراں دی بچھاڑ شروع ہو گئی، تیر چلے جس طرح بارش برس دیئے، اللہ اکبر، جدھر نو کوئی منہ کرے اگوں تیر آ رہے آئے، کسے دے تیر رخسار تے لگیا، کسے دے پیڑ دے اندر لگیا، کسے دے بادو تے لگیا، بندہ کوئی اگوں نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، رات دے اندھیرے دے اندر اچانک حملہ ہو گیا، بکھلاہٹ دا شکار ایسا ہویا اسلامی لشکر کہ جدھر نو کسے دا منہ آیا دوڑ لگا دیتی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، وہ 12,000 دا 12,000 لشکری منتشر ہو گیا، 12,000 دے 12,000، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں نو ذرا بول کے دس غیب دا علم کدے کول ہے، غیب دا علم کدے کولے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا دے اوپر سب تو بڑے ولی پیغمبر دے صحابہ نبی دی قیادت دے اندر تائیں دے اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایسے عالم دے اندر پھر آدھرہ میں تینوں اپنے نبی دیاں بھی دو چار باتاں سنا دواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفید خچر دے اوپر سوار نے، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب نو پکڑے آئے، نبی پاک علیہ السلام دشمن دیاں صفاں دے اندر کلے ہی جام دی کوشش کر رہے نے، کلا پیغمبر، اللہ اکبر، کتنا بہادر پیغمبر ہے، کتنے بہادر پیغمبر دا تو امتی ہیں۔ صحابہ آپ دے خچر نو پیچھے کھچ رہے نے کہ تے اللہ دے پاک پیغمبر دا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اگر کائنات دے امام دا نقصان ہو گیا پورے اسلام دا نقصان ہو جائے گا، اسلام دیاں دیواراں ہل جان گیاں۔ صحابہ پیچھے کھچ رہے نے، آپ نے دیکھیا کہ میں نو اگے نہیں جام دے رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دنیا دے جرنیل آدم نے تلوار چوبار کڈی، خچر تو تھلے چھلانگ لگائی اور دشمن نو للکار دے ہوئے بولے۔ آپ نے کی ارشاد فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اوے پیغمبر دا مقابلہ کرنے والے ہو، اوے کوئی خیال نہ کرے اپنے ذہن دے اندر کہ شاید مسلمانہ دا نبی میدان چھڑ کے چلا گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ دا سچا پیغمبر، سچی دعوت لے کے آن والا، سچے رب دی طرف بلان والا۔ اور میری بات نو یاد رکھے آجے، بہادران دا نبی اور بہادر خاندان دے نال تعلق رکھن والا، وہ کہیں دے نا خاندانی بندے دا اوکھے ٹائم ہی پتہ لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماندے نے بہادران دے خاندان نال تعلق رکھن والا، کوئی ڈرم دی لوڑ نہیں۔ کتنا عظیم پیغمبر ہے وہ پیغمبر جدے متعلق ہندو شاعر جگن ناتھ آزادے بات کہمتے مجبور ہو گیا۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ۔ او غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔
وہ میرا پیغمبر اللہ اکبر، وہ میرا نبی کتنا عظیم پیغمبر ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، تائیں تے میں اس بات دا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام میرا پیغمبر کتنی عظمت لے کے آیا، کتنا مقام لے کے آیا، کتنی رفت لے کے آیا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ سارے نہیں بول دے، ایک واری کہہ چھڑو، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کر دے وی اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا، کر دے وی اگر کوئی دعویٰ جے نبوت دا، صدیق جے آئیو دو، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے۔ دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھیا سی، دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھیا سی، آقا تو فدا کرنا، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کجا لم ترانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستہ میں سارا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش قدا میں، زمین پہ فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے۔ اتنی عظمت والا پیغمبر، کتنے مقام والا پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بہادران دے خاندان دے نال تعلق رکھن والا آج میدان فیصلہ کرے گا، نبی میدان چھڑ کے نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عباس جی اللہ دے نبی تیری آواز بلند دے، ذرا آواز دے، وہ بیری دے تھلے بیعت کرنے والو آج کدھر چلے گئے ہو؟ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دیتی، پھر لکھے لکھن والے آنے کوئی یہ نہ کہے کہ نبی دے یار نبی نو چھٹ کے چلے گئے۔ نہج البلاغہ دے اندر لکھیا، غزوات حیدری دے اندر لکھیا کہ صحابہ دے کنہ دے نال جدو آواز ٹکرائی، تسی جان دیو کہ جڑے جانور ڈر کے نس رہے ہون وہ چھیتی اپنے مالک دی بھی بات نہیں مان دے۔ صحابہ نے جانوراں نو پیچھے موڑن دی کوشش کی تھی، کئی جانوراں نے مڑن تو انکار کر دیتا، صحابہ نے انہوں نے مڑن دا انتظار ہی نہیں کیتا، مڑن دا انتظار ہی نہیں کیتا۔ پیغمبر دے صحابہ تلواراں کڑیاں، چھلانگاں لگائیاں، لبیک 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 پکار دے ہوئے پیغمبر دے کول جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مالک کائنات نے نبی دی قیادت دے اندر پیغمبر دے صحابہ نو کامیابیاں عطا فرما دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کامیاب ہو گئے، فتح مل گئی، بہت بڑا ساز و سامان ملیا، مال غنیمت ملیا۔ لیکن جیڑی توجہ کرنا، جیڑی وقتی طور تے نقصان ہویا، جیڑا نقصان ہویا او دی وجہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان کر دی تھی۔ اٹھا سورہ توبہ، قرآن دے اندر مالک اعلان کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اوے نبی دیو یارو، یاد کرو اس حنین دے دن نو جدو تسی ناز کیتا اپنی کثرت دے اوپر، اپنے وسائل دے اوپر بھروسہ کیتا۔ ہویا کی کہ زمین اپنی فراخیاں دے باوجود تواڈے اوپر تنگ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 46 ایس پی والیا حضرات ذرا توجہ کرنا، وہ نبی دے صحابہ جنہاں دے متعلق قرآن دو ٹوک اعلان کر رہے آئے، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم الراشدون۔
الراشدون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے نبی دے یار نے جنہاں نو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے نبی دے یار نے جنہاں گھوڑیاں دے اوپر قدم رکھن اللہ دا قرآن انہاں گھوڑیاں دے قدماں دے وچوں نکلنے والیاں چنگھاریاں دی قسم اٹھائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اوے کون عظمت والا ہے صحابہ نالوں زیادہ؟ کون بڑا اللہ دا قریبی ہے پیغمبر دے صحابہ تو زیادہ؟ لیکن توحید دے معاملے دے اندر ایک معمولی جی بات نبی دے صحابہ دے اندر آئی اللہ ذوالجلال نے فوراً تنبیہ کر دی تھی صحابہ دا نقصان ہو گیا. اوے تو اور میں ساڈے پورے دے پورے دامن گناہاں دے نال آلودہ نے دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے آ اللہ اکبر کبیرہ. پھر اسی کہنے ہیں جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے نماز تو پڑھدا نہیں اللہ فرماندے نے بے نماز جہنم دے اندر جان گے اور بول بول کے کی کہیں گے قالو لم نک من المصلین. تو کہنا جی نماز پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں اگر میں نہیں نماز پڑھدا مولوی جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے مینوں اے بات دس اے بے نماز جہنم دے اندر جو جان گے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میں قرآن دی مننا یا تیری مننا تو رب دے دین نو چھڑ کے اوے تو کیسا مسلمان ہے؟ رب دی توحید دا اقرار بھی کرنا ہے در در دیاں ٹھوکراں بھی کھا رہے ہیں. ہندو شاعر جگناتھ آزاد نے یہ بات کہی سی ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی. اوے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو اللہ ذوالجلال دی توحید دا اقرار بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. کتے تو کالے بکرے ذبح کری جا رہے ہیں کتے کالے مرغے دئی جا رہے ہیں تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ دی توحید دا اقرار بھی کرنا ہے. اللہ ذوالجلال نے تینوں سواری دیتی ہے کہ اس گڈی دے تھلے 20-40-50 لاکھ دی گڈی لے کے ایک ٹوٹا ہویا لتر دے تھلے بن دیتا ہے. تیرا اعتماد اس جتی دے اوپر ہے وہ چھتر دے اوپر ہے. اللہ دی توحید کدھر گئی؟ رب دے نال عقیدہ کدھر گیا؟ اللہ دے نال توکل کدھر گیا؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ ذوالجلال نے تینوں توفیق دیتی تو اچھا مکان بنا لیا او دے اوپر ہانڈی نو مودیاں کر کے رکھ دیتا وہ تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ نے تینوں خوشی دے لمحات دکھائے تو جناب دلے دے ہاتھ دے اندر چھری پکڑا دیتی وہ تو کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ ہر جگہ تے رسم و رواج بدعات اور خرافات رب دی بغاوت اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں وہ تو کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ آج ایک سکھ جڑا ہے وہ اپنی شکل و صورت نو بدلن واسطے تیار نہیں انہوں سکھ ہون تے فخر ہے. ایک ہندو جڑا ہے وہ اتنا متعصب ہے تیریاں مسجداں نو گرا رہے آئے مذہب دے بنیاد تے سارے کم کر رہے الیکشن لڑ رہے آئے اور ایک جناب ایک عیسائی جڑا ہے وہ مذہبی تعصب اتنا رکھدا ہے کہ آئے روز پیغمبر دے خاکے بنامدا ہے قرآن دے اوراق نو جلامدا ہے. اللہ اکبر. ایک یہودی اتنا تعصب رکھدا ہے کہ کسے غیر یہودی نو وہ یہودیت دے اندر قبول نہیں کردا وہ کہندا یہودیاں تو علاوہ جتنی بھی قوم ہے جتنے بھی لوگ نے سب ناپاک نے وہ یہودیت دے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے. اتنا تعصب مذہبی تعصب. وہ تو کیسا مسلمان ہے؟ تیرے جناب تیرے نوجوان دی ہر ہفتے بعد شکل دا ڈیزائن بدل جائے تیرا بولن دا انداز بدل جائے تو جس ملک دے اندر چلا جائے پہچاننا مشکل ہو جائے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. وہ تیرا بھی کوئی رہنما ہے کہ نہیں ہے؟ تیری بھی کوئی تہذیب ہے کہ نہیں ہے؟ تیری بھی کوئی ثقافت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تیرا بھی کوئی نبی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تیرا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں ہے؟ تو کدے تو متاثر ہے تو دے دنیا نو اپنے پیچھے لگانا سی تو کدے پیچھے لگ گیا. وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. او میرے مسلمان بھائی اوے آ رب دے دوارے تے اللہ ذوالجلال دے در تے آیا. اللہ اکبر. تائیں تے میں دعوت دینی چاہ رہا نادان بندیا میں نہیں کریدا نادان بندیا میں نہیں کریدا غیران دے در تے سر نہیں جھکیدا نادان
بندیا مک گئی حیاتی رب نہ منایو ہرسو حوث وچ زندگی مکایو اے دنیا ہے فانی اے دنیا ہے فانی او دنیا ہے فانی دل نہیں لبیدا غیران دے درتے سر نہیں جھکیدا اے نادان بندیا اللہ الصمد اللہ کسے دے کے مجبور نہیں. اور آئیے پھر میں اپنی آخری بات عرض کرنی چاہ رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. کبھی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ بچہ جدو دنیا تے ہوندا ہے نا تے زبان حال نال کہندا ہے اللہ جی تسی اج میرے رزق دا ایک دروازہ ہی بند کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے او میرے بندے رزق دے معاملے اندر پریشان ہونا, بولو سانو اللہ کے سارے تو بڑی پریشانی ہے ہی ہے. اللہ تو دور, نمازاں تو دور, دین تو دور, رزق دی وجہ حلال حرام دی کوئی پہچان نہیں رزق دی. اور اللہ کی فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق تے میں دینا ہے. جڑا جانور گوشت کھاندا ہے وہ گوشت کھا کے ہی سوندا ہے. اگر تیرے والی سوچ جانوراں دی ہوندی اج نوں انہاں دیاں نسلاں مٹ چکیاں ہوندیاں, تو جلد باز ہے, تو کہنا پتہ نہیں بس ملنا چاہیے, چھڈو حلال حرام نو چھڈو رزق ملنا. ساڈی تے حالت ایسی تے ایڈا کو ساڈا مضبوط ایمان ہے نا, گنیاں دا ٹرالا جا رہا ہوئے نا تے اسی چنگا پڑا بندہ جناب پیچھے ایک گنے دی خاطر اپنے ایمان نو برباد کر لیں, ایک گنے دی خاطر. اے ساڈی حالت. امام صاحب فرمان بچہ جدو دنیا تے ہوندا ہے کہندا اللہ جی تسی میرے رزق دا دروازہ ایک بند کر دیتا ہے. آسمان تو آواز آندی ہو میرے بندے ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے ہیں. وہ ہن اپنی ماں دا دودھ پیندا ہے, جو 2 سالاں بعد وہ 2 بھی بند ہو جاندے. پھر کی کہندا اللہ جی تسی اج میرے رزق دے 2 ہی دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے رہو میرے بندے 2 بند کیتے نے 4 کھول دیتے. دودھ, پانی, اناج, گوشت استعمال کر. کھا رہا بندہ حضرات ذرا توجہ کرنا, ادھر میرے حال دیکھو کہ تو بات کسی پاسے لگے گی. بندہ ہون کھا رہے, رزق استعمال کر رہے. اللہ فرماتے رہے میرے بندے لب رہے رزق, جی اللہ جی مل رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے رزق تے تینوں ملے گا جتنی دیر تک تیری زندگی ہے, انہاں 4 دروازے ہیں جو تینوں ملے گا, رزق تینوں ملے گا. لیکن یہ 4 جدوں بند ہو گئے نا تے اگے پھر گل مشروط ہوئے گی, غیر مشروط نہیں. اللہ جی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں ایک قرآن نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے اوتے, میرے پیغمبر دی فرما برداری کرے گا تے میں پھر اپنی بات تے قائم ہاں. حضرات ہوندا کی ہے بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے, جانا تے ہر بندے نہیں ہے نا, موت تے آنی ہی آنی ہے نا. وقت دا پہیہ تے بڑی تیزی نال گھومدا جا رہا ہے نا. اکھاں جنیاں مرضی بند کر لئیے لوگاں دیاں موتاں دی خبر سن کے. حضرات ملک الموت نے آنا ہی آنا ہے, مسجد دا سپیکر کھڑکنا ہی کھڑکنا ہے, اعلان ایتھے ہونے ہی ہونے نے, کسی نے ایتھے نہیں بیٹھ کے رہنا. نواب امیر محمد خان نواب آف کالا باغ او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی, گلیاں دے اندر پھردا رہندا سی. کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑا ہو جاندا. ایک دن وہ جا رہا سی, نواب صاحب نے گڈی روکی, او دے کول شیشہ تھلے کیتا. آپ فرمان لگے ہو ہاں بھائی کیسی گزر رہی ہے اج کل, تے ہس کے نا اونچی ساری کہندا او نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. او ہن ریاست دا مالک, ارباں خرباں دے معاملات. انہیں کیا ہے انہیں کملے نے کوئی سرلی ماری ہے. کہندا او میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے آئے ہیں, کتھوں لب گئی ہے میرے برابر دی جائیداد. اس بے وقوف جدا دماغی توازن درست نہیں سی, پتہ کیا کیا انہیں کیا ہوئے نواب صاحب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی, اونی تینوں ہلا کے رکھ دیتا. حضرات زندگی دا کی ہے, زندگی تے گزر جانی. زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال
گزر جائے گی، زندگی تے گزر ہی جانی ہے۔ اوے مزہ تے تاں ہے کہ اللہ ذو الجلال دے نال تعلق۔ بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں 4 بندے تے 4 ہی ڈاکو تے انہاں 4 دا جڑا سردار ہے او دا نام ہے عبداللہ۔ ویکھ لو نا کڈا چنگا ہے تے کم کہو جے کر۔ اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو اپنے ناماں دی بھی لج رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جا رہے نے جنگل دے اندر تے ایک درخت دے تھلے لیٹے نے، اچانک عبداللہ دی نظر پئی ہے درخت دے اوتے ایک کوا ہوندا ہے، تھوڑی دیر بیٹھدا ہے پھر اٹھ کے چلا جاندا ہے، پھر بھی پتہ نہیں ایتھے کوئی چیز ہوئے گی، اوتے چڑھیا دیکھ کے حیران ہو گیا، درخت دی ایک شاخ سجے جا رہی ہے ایک کھبے جا رہی ہے تے او دے درمیان ایک سوراخ ہے، اس سوراخ دے اندر انا سپ بیٹھا ہے، انا سپ کان روزی لے کے آ رہے ہیں، اس انے سپ نو آ کے کھلا رہے ہیں۔ رزق کھلان والا کون؟ بول دے نہیں کوئی۔ اس بات نے عبداللہ نو ہلا کے رکھ دی، تھلے اتریا، اپنے ساتھیوں نو کہنے لگے بھئی میری تے توبہ، میں تے جا رہے ہیں اللہ دے گھر، تسی چوریاں ڈاکے کرنے تے کرو۔ وہ کہنے لگے جے تیری توبہ تے ساڈی بھی توبہ، چلو چلیے۔ اگے گئے تے کہندا ٹھہرو، جا رہے ہیں اللہ دے گھر تے جتیاں جڑیاں پائیاں نے تے نے چوری دیاں، کپڑے پائے نے چوری دے، اے اتار دیو۔ اتار دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدے پیٹ دے اندر حرام ہوئے گا اللہ دعا قبول نہیں فرمانا۔ بندہ جانتا ہے نا بڑا لمبا سفر طے کیتا، تھکیا، جسم چور، وال مٹی نال پرے، اوتھے اللہ دے گھر اندر جا کے یا ربی فرمایا اللہ دی دعا کیویں قبول کرن؟ ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، او دا لباس حرام دی کمائی دا، کھانا حرام دی کمائی دا، پینا حرام دی کمائی دا، اللہ دعا کیویں قبول کرن؟ اے نے ساڈے مسائل ساڈیاں دعاواں تاں ہی تے قبول نہیں ہوندی۔ اپنے آپ نو بھی دھوکھا، اپنی اولاد نال بھی دھوکھا، حرام تے پرورش کر رہے ہو، بڑے سمجھدار ہو۔ اوے مرن تو بعد حرام دے نال پلی ہوئی اولاد اگر دعا کرے گی تے کی اللہ ان دی دعا قبول کرے گا؟ تے جے اگر چند ٹکڑے غریبی دعوے دے نال انہاں دی پرورش کیتی تے تو قبر دے اندر پیا ہوئے گا نا، تے جدوں ایکو واری کہن گے نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ دی قسم ہے اے دا اثر تو اپنی قبر دے اندر بھی محسوس کرے گا۔ کہندا اتار دے، اتارے، لنگوٹے بن لے تے اگے گئے تے بابا جی فرماندے نے اگے ایک جھونپڑی آ گئی، او دے اگے ایک ضعیف عورت کھڑی ہے، انہاں دے نال مخاطب ہوئی۔ بابا جی دا ایک اپنا انداز سی، کھڑک پیراں دا سنیا تے مائی نے آکھ سنایا، وے آمن والے او وچ تواڈے کوئی ہے عبداللہ آیا۔ ماں جی میں عبداللہ، اچھا تے نال کون؟ اے میرے ساتھی، آ جاؤ اندر۔ انہوں نے کھانا بھی کھلایا، جوتیاں پوا دیتی، کپڑے پوا دیتے۔ جان لگے عبداللہ دے ذہن اندر جڑی بات سی نا وہ جان لگے، انہیں پوچھی کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے مائی؟ مائی کیا جس رب سچے نال تو کر لئیے صلح صفائی۔ او میرے بھائیو آؤ تو بات میں اپنی ایتھے مکان لگے ہاں کہ بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، زبان حال دے نال پکار کے کہندا اللہ جی تسی میرے رزق دے اج چارے دروازے بند کر دیتے، چارے دروازے بند ہو گئے، موت آ گئی، چارے دروازے بند ہو گئے، آسمان تو آواز ہوندی ہے او میرے بندے میرے اگے سر نو جھکاندا ہویا آیا ہے، میرے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کردا ہویا آیا ہے، او میرے بندے پھر میں بھی اپنے وعدے دے اوتے قائم ہاں۔ 4 بند کیتے نے تے جنت دے 8 کھول دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب دے نال تعلق نو قائم کر، من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جائے رب او دا ہو جاندا ہے۔ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے، کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے،
جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا اوے نبی لیکھ وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی اوے دسو کس طرح کر پار لے گا چھے کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کمد سوار لے گا پھر کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مسمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا اور توجہ کرنا کمال کر دی تھی کہنے والے نے وہ بڑھا پاپ شعیب تے پوت کوئی نہ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور بڑھا پاپ شعیب تے پوت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں وہ دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ وہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں او ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے ذرا بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑھے عقیدے نو مضبوط فرمائے اور اپنے نال تعلق نو مضبوط فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب